نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں چلتے تھے تو چھوٹے بڑے بھی، بچے تو بچے بوڑھے بھی، عورتیں تو عورتیں مرد بھی، سب لوگ کہا کرتے تھے کیا؟ انت مجنون، تو معاذ اللہ تو پاگل ہے۔ کیا کہتے تھے؟ تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے۔ اچھا، یہ جملہ کتنا خراب لگتا ہے نا، کہ جو انسان سریک ہو، اچھا ہو، بڑھیا ہو، دماغ دار ہو، وزڈم والا ہو، عقل والا ہو، دانش والا ہو، اسے کوئی پاگل کہے تو اچھا لگے گا؟ آپ خود سوچیں، آپ کو کوئی پاگل کہے، آپ کو کوئی پاگل کہے، ان کو کوئی پاگل کہے، ان کو کوئی پاگل کہے، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر بولتے کیوں نہیں تھے؟ سہتے کیوں تھے؟ کیونکہ وائلنس نہیں چاہتے تھے نبی، جھگڑا نہیں چاہتے تھے نبی، لفڑا نہیں چاہتے تھے نبی، لڑائی نہیں چاہتے تھے نبی، ورنہ کھینچ ہاتھ مارتے تو زمین میں دھس جاتے سب۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وائلنس سے کام نہیں لیا، کبھی جھگڑے سے کام نہیں لیا، کبھی لفڑے سے کام نہیں لیا۔ یہ ہم سب کو سبق ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ہمارے نبی نے ایسا طریقہ اپنایا کہ وداؤٹ وائلنس کے انسان مل جل کے رہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو، اچھی باتیں کرتے رہے، لوگوں سے پیار سے بولتے نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، میں میڈ مین نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ ہوں، مجھے پاگل مت کہو۔ لیکن لوگ کہتے تھے، تو کیا مطلب لوگوں کے کہنے سے وہ پاگل ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ مجنون ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ دیوانے ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دے دیا کہ مسلمانوں، اگر تمہیں بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے، اگر تم وہ نہیں ہو تو پھر چڑو مت چڑو، جانے دو۔ اب آپ سوچو، جب ہاتھی چلتا ہے تو 1000 کتے بھونکتے ہیں، ہاتھی کچھ کہتا ہے؟ نہیں کہتا، کیونکہ جانتا ہے کہ ان کے اوقات میرے سامنے کچھ ہے نہیں، چلا لینے دو جتنا چلانا ہے۔ ہر طاقتور انسان، ہر کوالٹی والا انسان بیڈ کوالٹی کو اگنور کرتا ہے، اور اگنور میں ہی زندگی ہے۔ آپ ترقی نہیں کر سکتے جب آپ کو کوئی برا بھلے آپ وائلنس کریں گے اس سے۔ یار سوچو کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ آپ کو کسی نے خراب کہہ ہی دیا، اور گھنٹے تو آپ کو اچھے مل رہے ہیں نا۔ اپنے حوصلے کو پست کیوں کر رہے ہو؟ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نیا طوفان پیدا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود پاور بہت تھا۔ اچھا، لوگوں نے یہیں تک حد نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر جن ہے، کوئی جن کا سایہ ہے جو کہیں سے آیا ہے، ان کے اوپر جن وغیرہ ہے، تو جنتر منتر والے کو بلاؤ تاکہ ان کا جن اتار دے۔ معاذ اللہ، جملے ایسے بولتے تھے کہ ہم نہیں بول پائیں گے، لیکن نقل کفر کفر نباشت، کفر کا نقل کفر نہیں ہوتا۔ تو کہتے تھے یہ پگلا گئے ہیں، ان کے اوپر جن کا سایہ ہے، کہیں سے آیا ہے، تو کوئی جنتر منتر والے کو ڈھونڈو، کوئی کیا ہے اوجھا مولوی کو ڈھونڈو۔ تو ایک اوجھا تھا، اچھا اوچھا کہتے ہیں کم ظرف کو، جملہ بھی دیکھیے، کم ظرف کو اوچھا کہتے ہیں، ہمارے یہاں اوجھا اوجھا کہتے ہیں سب۔ تو اس کو بلایا گیا، اس کا نام زماد تھا۔ وہ زماد آیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نہیں، لوگوں کے بلانے پر آیا۔ اور لوگ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ میں ایک پجاری بلانے والا ہوں، ایک جنتر منتر سے علاج کرنے والے بلانے والا ہوں جو آپ کو ٹھیک کر دے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وہ بھلا کیوں ان سب باتوں کو مانے؟
سارے لوگوں نے مل کر اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ بنائی، ایک مشورہ پاس کیا، اور اس مشورے میں ایک شخص کو کیا منتخب کیا گیا جس کا نام ضماد تھا۔ وہ ضماد جو یہ سب کرتا تھا، مطلب جن وغیرہ اتارتا تھا، بھوت وغیرہ اتارتا تھا، مطلب ٹونا ٹٹکا والا کام کیا کرتا تھا۔ تو اس کو لوگوں نے اچھی رقم دی، اس رقم کے عوض میں وہ بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کس کے اوپر شیطان ہے، بیٹھ جائیں سنیں 10 منٹ، بس 10 منٹ، کس کے اوپر جنات ہے، کس کے اوپر شے ہے، مجھے اچھی خاصی رقم چاہیے اور اس رقم کے بدلے میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ محمد کا نام سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے تو نے؟ اس نے کہا ہاں میں سنا ہوں۔ کہنے لگا انہی کے اوپر جنات آیا ہوا ہے، انہی کا تمہیں علاج کرنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اچھی خاصی رقم لینے کے بعد جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر جنات ہے اور آپ کی نسیں خراب ہو گئی ہیں معاذ اللہ، میں چھڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کچھ میری باتیں سن لیں۔ آپ نے خطبہ دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس نے کہا کہ قسم با خدا، قسم سے میں نے یہ جملے کبھی سنے نہیں ہیں، میں تو آپ کا بھوت اتارنے آیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ سارے بھوت میرے بھاگ گئے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ مسکرائے بھی آپ، کہنے لگے تو جنتر منتر سے میرا علاج کرنے آیا تھا، میرا بھوت اتارنے آیا تھا، حالانکہ میرے پر نہیں ہے، مجھ سے خود بھوت ڈرتے ہیں، تو تیرا بھوت تو بھاگ گیا، اب چل پڑھ لے کلمہ توحید۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا تھا کچھ اور کرنے، جا رہا کچھ اور بن کر، جو اس کو لے کر آئے تھے وہ پشیمان اور شرمندہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسا ہے جو تیرے پاس آتا ہے تیرا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی وائلنس کیا، کہیں بھی جھگڑا کیا، کہیں بھی لفڑا کیا نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں، ہمارے آگے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ان کے فالوور ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ آئی ہوپ کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم انہی کے بن کر رہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا و مولا ہیں۔